ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سعید تجمل قادری۔ سب سے پہلے بلیٹن کی ہیڈ لائنز۔ لیفٹیننٹ گورنر نے بہتر حکمرانی کے فروغ کی سمت میں محکمہ خزانہ کی سالانہ رپورٹ کی جاری۔ ملکی سطح پر کورونا مریضوں کے نئے معاملات میں لگاتار کمی، صحتیابی کی شرح مسلسل بہتر۔ صوبائی کمشنر نے بانڈی پورہ اور گاندربل اضلاع میں کووڈ صورتحال سے نمٹنے کا لیا جائزہ، اور وادی میں قائم کووڈ مخصوص اسپتالوں میں مریضوں کے ضروری معالجے کے لیے انتظامیہ سرگرمی کے ساتھ کوشاں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج بہتر حکمرانی کو فروغ دینے سے متعلق محکمہ خزانہ کی طرف سے تیار کی گئی سالانہ رپورٹ جاری کی، جس میں مالی سال 2020-21 کے دوران محکمے کی طرف سے عوامی کاموں کی عمل آوری میں شفافیت لانے کی غرض سے بڑی حصولیابیوں کا خلاصہ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ جموں کشمیر کا مالی نظام ملک کے چنندہ مالی نظاموں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ فائنینشیل مینجمنٹ میں بہتر حکمرانی کو یقینی بنایا جانا موجودہ انتظامیہ کی ایک ترجیح ہے۔ سالانہ رپورٹ پیش کرنے کے موقع پر خزانے کے فائنینشیل کمشنر ارون کمار مہتا اور ایل جی کے پرنسپل سیکرٹری نتیشور کمار بھی موجود تھے۔ یہ رپورٹ الیکٹرانک فارمیٹ میں تیار ہے، جس میں جموں کشمیر کے فائنینشیل مینجمنٹ میں کیے گئے اصلاحات اور ان کے نتیجے میں آئی ہوئی مثبت تبدیلیوں کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر میں آج بھی کورونا وائرس کے کچھ نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ آج بھی مختلف جانچ لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کے بعد کئی افراد کا ٹیسٹ مثبت آنے کی اطلاع ہے۔ دوسری طرف مزید کچھ متاثرین بھی فوت ہوئے ہیں۔ ملک میں کووڈ 19 کے زیر علاج مریضوں اور کورونا وائرس کے نئے معاملوں کی تعداد میں لگاتار کمی آ رہی ہے۔ اس طرح ملک میں صحت یابی کی شرح بھی لگاتار بہتر ہو رہی ہے، لیکن اب بھی بہت سی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کووڈ کے نئے معاملوں میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 3,89,000 سے زیادہ مریض کورونا وائرس کی بیماری سے شفایاب ہوئے، جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 2,67,000 سے زیادہ نئے معاملے درج کیے گئے، اور اس طرح پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 4,529 اموات ہوئی ہیں۔ ملک میں اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 18,58,00,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت و خاندانی بہبود کی وزارت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 13,12,000 سے زیادہ لوگوں کو کووڈ مخالف ٹیکے لگائے گئے۔ حکومت نے کہا کہ اب تک ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو 20,78,00,000 سے زیادہ کووڈ ویکسین کی ڈوزز فراہم کی گئی ہے۔ دراصل کشمیر میں آج سے کئی دنوں کے وقفے کے بعد 45 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے ٹیکہ کاری کا عمل دوبارہ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ آج سے یہ ویکسین دوبارہ دستیاب ہو گئی ہے۔ واضح ہے کہ مرکز نے ضرورت مند ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو اضافی ویکسین فراہم کرنے کا یقین دلاتے ہوئے اس پر عمل درآمد بھی شروع کیا ہے۔ اس سلسلے میں آج سری نگر کے ایس ایم ایچ ایس اسپتال میں بھی ٹیکہ کاری بحال ہو گئی۔ یو ٹی میں کووشیلڈ ویکسین کی ایک کھیپ کل پہنچ گئی تھی۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سبھی ڈپٹی کمشنروں اور محکمہ صحت کو ہدایت دی ہے کہ ہر ایک پنچایت میں کم سے کم 5 بستروں والا ایک کووڈ کیئر سینٹر قائم کیا جائے، کیونکہ بہت سے مثبت مریضوں کو گھروں میں آئسولیشن کی سہولت میسر نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر ایک سینٹر میں ایک آکسیجن بیڈ کا ہونا بھی لازمی ہے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولے نے آج بانڈی پورہ ضلع کے دورے کے دوران ضلع اسپتال میں کووڈ مریضوں کے لیے کیے گئے انتظامات اور دیگر سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر نے انہیں اسپتال میں زیر علاج کووڈ مریضوں کے بارے میں تفصیلات دی۔ ڈویژنل کمشنر نے حال ہی میں چالو کیے گئے آکسیجن پلانٹ کا بھی دورہ کیا۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضلع اسپتال بانڈی پورہ میں اطمینان بخش سہولیات میسر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بانڈی پورہ سے بہت کم مریضوں کو سری نگر ریفر کیا جاتا ہے۔ صوبائی کمشنر نے آج ہی ضلع گاندربل کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے کووڈ کی مزید روک تھام سے متعلق ضلع انتظامیہ کی جانب سے کی گئی تیاریوں اور اقدامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ضلع اسپتال میں کووڈ وارڈوں، آکسیجن پلانٹ، ایمرجنسی وارڈ، ایکس رے اور یو ایس جی روموں کا بھی معائنہ کیا۔ ہوم گارڈز، سول ڈیفنس اور ایس ڈی آر ایف کے ڈائریکٹر جنرل وی کے سنگھ نے آج افسروں کی ایک میٹنگ کے دوران حضرت بل سری نگر میں 200 بستروں والے کووڈ کیئر سینٹر میں ایس ڈی آر ایف اور این ڈی آر ایف کے اہلکاروں کی تعیناتی سے متعلق امور کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں صوبائی کمشنر کشمیر، ڈپٹی کمشنر سری نگر، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز اور دیگر سینئر افسر موجود تھے۔ امید ہے کہ یہ کووڈ سینٹر 1 جون سے کام کاج شروع کرے گا۔ وادی میں قائم کووڈ اسپتالوں میں بیماروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جا رہی ہے۔ کووڈ اسپتال چھانپورہ میں 1 اپریل سے آج تک کووڈ میں مبتلا 109 حاملہ خواتین کے آپریشن عمل میں لائے گئے، جس کے لیے طبی اور نیم طبی عملہ شاباشی کے مستحق ہے، اور بیماروں اور تیمارداروں نے مشکل کی اس گھڑی میں ان کی مدد کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ فوج نے انتظامیہ کے اشتراک سے بارامولہ اور اوڑی میں 20 بستروں والے 2 کووڈ مخصوص اسپتال قائم کیے ہیں۔ ان اسپتالوں میں خاص طور پر آکسیجن اور وینٹیلیٹر کی سہولیات میسر رہیں گی، جہاں کم شدت کے کووڈ متاثرین کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ
فوج خیریت گشتوں کا بھی اہتمام کر رہی ہے، جس کے تحت مقامی فوجی کیمپ نرسوں کی ٹیموں کو نزدیکی گاؤں کی طرف بھیج کر مقامی لوگوں میں ادویات، ماسک، سینیٹائزر اور دیگر ضروری چیزیں تقسیم کریں گی۔ اسی دوران اننت ناگ میں آر اینڈ بی محکمے کی طرف سے تمام کووڈ سینٹروں کے ارد گرد تارکول بچھانے کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے ان اسپتالوں تک مریضوں اور ان کے تیمارداروں کو پہنچنے میں درپیش مشکلات کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے ترجیحی بنیادوں پر تارکول بچھانے کا فیصلہ لیا ہے۔ اسی دوران ابھی موصولہ اطلاعات کے مطابق جموں کشمیر میں آج بھی کووڈ کے 3,344 معاملات سامنے آئے ہیں اور 73 لوگوں کی آج اس وبائی بیماری کی وجہ سے جان گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین۔ کیگام کپواڑہ میں قائم فوجی کیمپ کی طرف سے شمریال میں ایک کووڈ جانکاری پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر لوگوں کو گھروں میں رہنے کی تلقین کرتے ہوئے غیر ضروری اجتماعات سے گریز کرنے کی صلاح دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دیہی علاقوں میں کووڈ سے متعلق احتیاطی تدابیر پر منحصر پوسٹر بھی چسپاں کیے گئے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے آج ضلع انتظامیہ کی طرف سے کووڈ کی دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا خلاصہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں آکسیجن کی سہولت والے 160 بستر دستیاب ہیں، جن کے لیے 24 گھنٹے کی بجلی سپلائی بھی مہیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ضلع کے کووڈ مخصوص اسپتالوں میں 140 بڑے آکسیجن سلنڈر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت کلگام میں زائد از 3,400 کورونا مریض ایکٹیو ہیں۔ ادھر گاندربل ضلع میں کورونا مریضوں کی شرح 7% سے گر کر 5% پر آ گئی ہے۔ اس پیش رفت کے لیے ضلع کی ترقیاتی کمشنر کرتکا جوتسنا نے عام لوگوں کی سراہنا کی ہے کہ جنہوں نے SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائی۔ ڈپٹی کمشنر نے کووڈ کی موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلع کے اسپتالوں اور قرنطینہ مراکز میں دستیاب سہولیات کا خلاصہ کیا۔ ناظرین، خبریں جاری ہے، تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں۔ کووڈ کی دوسری ویو سے بچیں۔ ہم نے کورونا میں ایک اپنے پریوار کا بہت ہی امولیہ سدسیہ کھو دیا ہے، اور اس دکھ کا سامنا جو ہم کر رہے ہیں ایسا کسی کو بھی نہ کرنا پڑے۔ اس لیے میں گزارش کروں گی سب بھارت واسیوں اور جموں کشمیر کی جنتا سے کہ سرکار کی طرف سے جو بھی کورونا سے بچنے کے نیم بنائے گئے ہیں ان کا پوری طرح پالن کریں، اور ہماری طرح اپنے پریوار کے کسی بھی سدسیہ کو نہ کھو دیں۔ اس لیے ماسک پہن کر رکھیں، بار بار ہاتھ دھوئیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، دوری بنائے رکھیں، بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پہ نہ جائیں، اور باری آنے پر کووڈ ویکسین ضرور لگوائیں۔ اس لیے جو بھی سرکار نے قانون بنائے ہیں ان کا پالن کریں۔ نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر دوارا جنہت میں جاری۔ پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ کپواڑہ ضلع میں آکسیجن سلنڈروں کے غائب ہونے سے متعلق کل سامنے آئی شکایت کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے ضلع کے ڈپٹی کمشنر امام الدین نے آج آکسیجن پلانٹ کا دورہ کیا اور شکایات کے سلسلے میں فوری طور پر مبینہ طور سے ملوث 3 اہلکاروں کو معطل کرنے کے احکامات صادر کیے۔ پرنسپل سیکرٹری دھیرج گپتا، جو ضلع بڑگام کے انتظامی سیکرٹری بھی ہیں، نے آج بڑگام ضلع کا دورہ کیا۔ انہوں نے مرکزی اور ریاستی معاونت والی اسکیموں کے مختلف تعمیراتی کاموں اور پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر التوا میں پڑے پروجیکٹوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اظہار خیال کرتے ہوئے سیکرٹری موصوف نے متعلقہ افسروں پر زور دیا کہ وہ تمام پروجیکٹوں کی تکمیل کو مقررہ وقت کے دوران ہی یقینی بنائیں۔ ڈوڈا ضلع میں آج دن میں ایک کم شدت کا زلزلہ آیا۔ بھونچال کے جھٹکے دن میں 2:34 پر محسوس کیے گئے۔ حالانکہ زلزلے کی وجہ سے جان و مال کے نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ زلزلہ پیما پر بھونچال کی شدت 3.2 ریکارڈ کی گئی۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آج سڑک کے ایک دلدوز حادثے میں ایک شخص ہلاک جبکہ کئی کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ تفصیلات کے مطابق اتر پردیش سے آ رہی ایک کیب جس میں 9 افراد سوار تھے سڑک سے لڑک کر دریائے چناب میں جا گری۔ SSP رامبن نتیا درگن کے مطابق پولیس، فوج اور سول انتظامیہ بچاؤ کارروائی میں لگی ہوئی ہے۔ ابھی تک 2 مسافروں کو زخمی حالت میں بچایا گیا ہے جبکہ لاپتہ دیگر 6 مسافروں کی تلاش ہنوز جاری ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مرحوم میروائز مولانا محمد فاروق کو ان کی 29ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ مرحوم ملی، سماجی اور سیاسی شخصیت کے مالک تھے جنہوں نے ہمیشہ ہی امن کی بحالی کے لیے کوششیں کی۔ پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ نے بھی مرحوم کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ پارٹی کے اراکین پارلیمان محمد اکبر لون، ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی، نیز جمعیت ہمدانی کے سربراہ مولوی ریاض احمد ہمدانی نے بھی مرحوم محمد فاروق کو خراج عقیدت ادا کیا۔
بی جے پی کے کشمیر یونٹ کی طرف سے آج پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر چمن لال گپتا کو خراج ادا کیا گیا، جن کا کل گاندھی نگر جموں میں لمبی علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ اس موقع پر پارٹی سے وابستہ کئی لیڈروں نے آن جہانی کی سیاسی خدمات کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے چل بسنے سے بی جے پی ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئی ہے۔ ادھر نیشنل کانفرنس کی اقلیتی سیل کے کنوینر سردار جگدیش سنگھ آزاد نے سکھ پنتھ کے مہان شخصیت اور جموں کشمیر میں کار سیوا کے سرپرست بابا جسبیر سنگھ کے اچانک فوت ہونے پر دکھ کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بابا بیرا جی نے بھارت میں کئی سارے گردواروں کی تعمیر میں اپنی خدمات انجام دی تھی۔ آل پارٹی سکھ کوآرڈینیشن کمیٹی نے بھی بابا جسبیر سنگھ کے انتقال پر رنج کا اظہار کرتے ہوئے ان کی خدمات کو یاد کیا۔ آن جہانی کی آخری رسومات آج جموں میں ادا کی گئیں۔ اسکاسٹ کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر جے پی شرما نے آج ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال کے ہمراہ دسو پامپور میں واقع انڈیا انٹرنیشنل کشمیر سیفرن ٹریڈ سینٹر کے مختلف شعبوں کا معائنہ کر کے مذکورہ مرکز کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ناظم زراعت نے انہیں مرکز کے کام کاج اور زعفران سے وابستہ کسانوں کو فراہم کی جا رہی دیگر خدمات کے بارے میں مفصل جانکاری دی۔ انہوں نے اس اہم پروجیکٹ کی افادیت اجاگر کرتے ہوئے بتایا کہ یہ مرکز اس برصغیر کا ایک بہترین مرکز ہے۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وائس چانسلر نے کہا کہ یونیورسٹی زرعی شعبے کو تمام ممکنہ امداد فراہم کرے گی۔ سرکار موجودہ کووڈ بحران کے دوران زرعی سیکٹر کو دوام بخشنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ اسی کی ایک کڑی کے تحت لال منڈی سری نگر میں مین آفس میں ایک سبزی مارکیٹ قائم کیا گیا ہے، جہاں پر وادی کے سبزی اگانے والے اپنی سبزی بیچ سکتے ہیں۔ اس مارکیٹ میں صارفین مناسب قیمتوں پر تازہ سبزی حاصل کر سکتے ہیں۔ موجودہ صورتحال کے دوران کئی تنظیمیں لوگوں کی راحت رسانی کے لیے جافشانی سے اپنا کام انجام دے رہی ہے۔ ایک نامی تنظیم ارتھروٹ ضرورت مندوں کی مدد و اعانت کے لیے پیش ہے۔ اس کے علاوہ یہ تنظیم صحت شعبے کے ساتھ مل کر ضرورت مندوں کو آکسیجن کنسنٹریٹر اور دیگر ضروری آلات بھی میسر کراتی ہے۔ اور اب موسم، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں کل شام تک ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، اور جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک اور ٹویٹر ہینڈل @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اب پیش ہے ہماری خصوصی پیشکش ڈاکٹر سپیک۔ آج کے شمارے میں ڈاکٹر شارق رشید مسعودی موجود رہیں گے۔ آپ اس لائیو پروگرام کے دوران ڈاکٹر صاحب سے ٹیلی فون کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ فی الحال ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔